نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کی جو بلند و بالا ہے۔ الذی خلق فسوى، وہ ذات جس نے پیدا کیا پس درست کر دیا۔ والذی قدر فہدی، اور وہ ذات جس نے اندازہ کیا پس رہنمائی فرمائی۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ ذات جس نے چارہ نکالا۔ فجعلہ غثاء احوى، پس کر دیا اس کو خشک سیاہ۔ سنقرئک فلا تنسى، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے پس آپ نہیں بھولیں گے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ نے چاہا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو اور جو مخفی ہے اس کو بھی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے آہستہ آہستہ آسانیوں کی طرف۔ فَذَكِّرْ، پس نصیحت کیجئے۔ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، اگر نفع دے نصیحت۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب دھیان وہ کرے گا، نصیحت وہ حاصل کرے گا جو ڈرتا ہو۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے دور رہے گا بدبخت۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، وہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا اس میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، سورۃ الاعلیٰ کی ابتدائی 13 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے چند شواہد پیش کیے اپنی قدرت پر اور قیامت کے وقوع پر، جس طرح ستاروں کا آنا اور نطفے سے انسان کا بننا اور بارش کا برسنا، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ تو قرآن مجید بھی اسی رب کا کلام ہے جو فیصلہ کن کلام اور کتاب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو فرمایا حق اور سچ فرمایا۔ اس لیے آج کے سبق میں سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا جب یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کی ذات بلند و برتر ہے تو تمہیں اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے اور اللہ کی پاکی بیان کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔
سبح اسم ربک الاعلی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یوں بھی فرما سکتے تھے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، بلکہ فرمایا رب کے نام کی تسبیح بیان کرو، یعنی بیچ میں اسم کا لفظ اضافہ کیا، اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمیں اس کے ناموں کے ساتھ ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ قہار ہے، وہ قدیر ہے، وہ مالک ہے، وہ علیم ہے، وہ فتاح ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری جو اللہ کی صفتیں ہیں، انہی سے تو اللہ کی پہچان ہے نا۔ اس لیے فرمایا اللہ کو اس کے ناموں کی ساتھ یاد کرو۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تمہارے رب کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو انہی ناموں کے ذریعے تم پکارا کرو۔ مثلا ایک انسان کہیں بیمار ہو گیا تو وہ پکارتا ہے اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرا نام تو شافی ہے، اے اللہ مجھے شفا عطا فرما۔ اب اسی متعلقہ نام سے اس نے پکارا اللہ تعالیٰ کو۔ ایک انسان کسی ایسی مجبوری میں گھر گیا ہے کہ وہاں سارے دروازے بند نظر آتے ہیں، کہتا ہے یا اللہ تیرا نام تو فتاح ہے، تو بند دروازوں کو کھولنے والا ہے، اے اللہ کوئی دروازہ میرے لیے کھول دے۔ کہیں اسے کوئی حاجت ہے، کہتا ہے یا اللہ تیرا نام تو وہاب ہے، تو عطا کرنے والا ہے، اے اللہ مجھے عطا فرما دے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا کرو تو اللہ کی تسبیح اور بلندی اور پاکی کا اظہار ہو جائے گا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سجدے کی تسبیح بنا لو، تو صحابہ اکرام نے سجدے میں پڑھنا شروع کیا سبحان ربی الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے بندوں نے سجدے میں جبین رکھ کر کہا سبحان ربی الاعلی، میرا رب بڑا پاک ہے جو بلند و بالا ہے، بڑی عظمت والا ہے، سب کہو سبحان اللہ۔ فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کی، الاعلی جو بلند و بالا ہے، برتر ہے، ساری کائنات جس کے آگے سجدہ ریز ہے، سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تم کہتے ہو بادل گرجتے ہیں اور کڑکتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، بادل کی گرج کے اندر بھی تیرے رب کی تسبیح موجود ہے۔ فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کی جو بلند و بالا ہے، جو بلند و برتر ہے، الذی خلق فسوا، وہ ذات جس نے پیدا کیا پھر انسان کو درست بنایا، اس کی تسبیح کیوں نہ بیان کریں، پوری کائنات کا پیدا کرنے والا جو اللہ ہے۔ یہ جو ذوالحجہ کے دن ہیں یہ بھی بڑے مبارک دن ہیں، ویسے تو ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کے اعمال سے زیادہ اور کوئی عمل بڑھ کر نہیں ہے، حتیٰ کہ جہاد بھی نہیں۔ فرمایا ہاں جو آدمی اللہ کی راہ میں جائے اور جان قربان کر دے، ظاہر ہے وہ تو بڑا اونچے مقام والا ہے، اس کے علاوہ عام آدمی ان اعمال کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ نے پوچھا پھر کیا کریں یا رسول اللہ، ان دنوں میں کون سا عمل زیادہ کرے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دنوں میں لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھو، ان دنوں میں اللہ کی تسبیح زیادہ کرو، ان دنوں میں اللہ کی حمد زیادہ کرو، ان دنوں میں اللہ کی کبریائی کو زیادہ بیان کرو۔ تو جسے ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں نا، اس میں یہ ساری چیزیں ہیں، سبحان اللہ، آگے والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیح اور تحمید اور تہلیل
اور تکبیر، ساری چیزیں ان میں موجود ہیں۔ تو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام زیادہ کیا جائے، خصوصاً یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بہرحال اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ اللہ کی تسبیح کو خوب بیان کرو۔ الذی خلق فسوی، جو خالق بھی ہے درست بھی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 3 نام آتے ہیں جی، واللہ الخالق البارئ المصور، خالق، باری اور مصور، تینوں نام اکٹھے اللہ نے سورۃ الحشر میں ذکر کیے۔ خالق کا معنی پیدا کرنے والا، باری کا معنی بنانے والا، مصور کا معنی صورت دینے والا۔ ان تینوں میں فرق یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے ایک چیز کا پہلے نقشہ بنایا جاتا ہے، پھر اس کا ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، پھر اس کو خوبصورت کر کے سجایا جاتا ہے۔ آپ نے عمارت بنانی ہے تو پہلے اس کا نقشہ ہے، یہ ہو گیا خالق، عدم سے وجود میں لانا، چیز ہی کوئی نہیں تھی، نقشہ ہی کوئی نہیں تھا، پھر نقشہ بنایا، نقشہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر الباری، اس نقشے کے مطابق ایک وجود دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر اس وجود کو خوبصورت کر کے سجانے والی ذات بھی کس کی ہے؟ المصور، صورتیں بنانے والی۔ تو فرمایا الذی خلق فسوی، اس کی تسبیح بیان کر جس نے پیدا کیا، فسوی، پھر انسان کو برابر کیا، ایک تناسب مقرر کیا۔ آپ دیکھیں اگر انسان کی وجود میں تناسب نہ ہو، ایک آنکھ بڑی ہو اور ایک چھوٹی ہو، ایک کان لمبا سارا ہو اور ایک چھوٹا سا ہو، انسان بھوت لگے اور انسان سے بچے بھی ڈریں، لیکن رب نے کتنا کرم کیا کہ ایک تناسب کے ساتھ انسان کو رکھا۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں اس لیے میری تسبیح بیان کرو نا کہ میں خالق بھی ہوں، اور بنا تو جیسا کیسا چاہے بنا سکتا تھا، لیکن پھر میں نے ایک تناسب بھی قائم کیا ہے۔ جب یہ کام میں کرنے والا ہوں پھر کہو نا سبحان اللہ، پھر میری تسبیح بیان کرو اور کہو اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، واقعی یہ کام تو ہی کر سکتا ہے۔ والذی قدر فہدی، اور وہ ذات جس نے تقدیر بنائی، اندازہ کیا، فہدا، پس انسان کی رہنمائی کی۔ فرمایا خالق، باری، مصور، یہ تو اللہ ہے، اس سے بڑھ کے آگے قدر، اللہ نے تقدیر بنائی، ایک انسان نے کتنی زندگی گزارنی ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، ایک انسان نے کتنا رزق حاصل کرنا ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، ایک انسان کتنا صحت مند رہے گا، کتنا بیمار رہے گا، اس کا مالک بھی کون ہے؟ فلما قدر، تقدیر اللہ نے بنائی، فہدا، پس اللہ نے انسان کو رہنمائی دی۔ ہدایت سے 2 قسم کی ہدایت مراد ہے، ایک تو فطری ہدایت ہے جو اللہ نے ہر چیز کو عطا فرمائی ہے، جانوروں کے بچوں کو، کیڑوں مکوڑوں کو، چرند پرند کو، ہر ایک سمجھتا ہے کہ کھانا کیسے میں نے کھانا ہے اور میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے، افزائش نسل کے طریقے یا جو بھی زندگی میں ان کی ضرورت ہے، ہر ایک سمجھتا ہے یہ انسان کی کیا ہر جاندار کی فطرت میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ اور دوسری ہدایت وحی کے ذریعے جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے کہ صرف کھانا پینا اور افزائش نسل اور یہی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک آخرت کی لمبی زندگی بھی ہے، اس کی فکر بھی کرنی ہے۔ قدر فہدا، فرمایا تقدیر بھی اللہ نے بنائی اور ہدایت کا انتظام بھی کس نے کیا ہے جی؟ اور اللہ کی قدرت، والذی اخرج المرعى، اور وہ ذات جس نے چارہ نکالا، سبزہ نکالا، زمین سے سبزہ اگانے والا بھی کون ہے؟ فجعلہ غثاء احوا، پھر وہی سبزہ خشک ہو جاتا ہے اور گل سڑ کر سیاہ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تک سرسبز و شاداب رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ سبزہ اگانے والا بھی اللہ، پھر اس کو ختم کرنے والا بھی اللہ، تو نتیجہ سبح اسم ربک الاعلی، جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو تسبیح بیان بھی کر اپنے رب کی اور کہے اللہ تیرا کوئی شریک۔ سنقرئک فلا تنسا، اچھا اب جب تم اللہ کی تسبیح بیان کرو گے تو انعامات کیا ملیں گے؟
اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تو میری تسبیح بیان کرے گا ہم تجھے قرآن پڑھائیں گے اور تو بھولے گا نہیں. سنقرئک فلا تنسا، ہم تجھے پڑھائیں گے تم بھولے گا نہیں. الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ نے چاہا. اگر اللہ کوئی حکم تبدیل کرنا چاہے وہ خود بھلائے تو بھلائے، ورنہ آپ بھولیں گے نہیں. سورہ قیامہ میں ہم پڑھ چکے ہیں نا، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا. میرے محبوب جب جبرائیل آپ پر وحی آ کر سناتا ہے آپ چپ کر کے سنیں، قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. سبحان اللہ. تو انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ تعالیٰ بھلائے گا نہیں. کیوں؟ ظاہر کو بھی اللہ ہی جانتا ہے، مخفی چیزوں کو بھی جاننے والا کون ہے؟ جب علم والا اللہ ہے تو آپ کو علم عطا فرمائے گا. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور عنقریب ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے آہستہ آہستہ تدریجاً. اس سے دو مطلب ہے جی. یسرا سے مراد آسانیاں دنیاوی، جیسے مکہ کا ابتدائی دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی اذیتوں اور مشکلات کا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح بنا کر اللہ تعالیٰ لائے اور آسانیاں ہو گئیں. تو عنقریب ہم آپ کی دعوت اور دین کو دنیا میں غلبہ عطا فرمائیں گے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اور دوسرا مطلب یسرا سے مراد آخرت ہے، جنت ہے. ہم آپ کے لیے جنت کا راہ آسان کر دیں گے اور جنت کا آپ کو مالک بنائیں گے. فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو ایک تو اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کا علم عطا فرمائیں گے. دوسرا فرمایا نصیحت کرنی ہے، قرآن کی دعوت بھی دینی ہے آگے. دوسرا یہ ہے کہ اس دعوت کو آگے چلانا ہے. ہاں یہ دیکھ لیا جائے کہ دعوت وہاں دی جائے اگر دعوت کے نفع کی امید ہو تو. یہاں میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ جس آدمی سے نفع کی امید نہیں ہے اس کو دعوت نہیں دینی چاہیے، حالانکہ دعوت تو ہر ایک کے لیے ہے نا، ماننا نہ ماننا تو بعد کی بات ہے. لیکن تو اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے فرمایا ایک تو وہ شخص ہے جس نے واضح طور پر کئی دفعہ اسے بات بتائی گئی ہے، انکار کیا ہوا ہے اور اس نے بات ہی نہیں سننی. ہمیں پتہ ہے بار بار اسے بات بتائی گئی ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہ بتاؤ میں نے نہیں سننی. تو ایسے بندے کے اوپر پھر دعوت پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جس پہ کوئی توقع ہو خیر کی، بھائی مانے گا نہیں مانے گا، چلو اس کو بات سمجھائی جائے. اور پھر جناب آگے اللہ نے بتایا کہ پھر اس دعوت سے فائدہ کون حاصل کرے گا؟ فرمایا فائدہ وہ حاصل کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، ورنہ ضدی متکبر آدمی اکثر محروم ہی رہ جاتے ہیں. اللہ ہمیں تکبر سے بچائے. فذکر ان نفعت الذکریٰ، پس نصیحت کیجئے اگر نفع دے نصیحت. کسے نفع دے گی؟ سیذکر من یخشی، نفع اسے دے گی، نصیحت وہ حاصل کرے گا جس کے دل میں ڈر ہوگا. یعنی آپ اس بندے پر محنت کیجئے جس پر یہ توقع کم از کم ہو کہ یہ امید ہے بات کو سنے گا، سمجھے گا اور امید ہے عمل کرے گا. باقی نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں، آپ دعوت دیں. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے دور رہے گا بدبخت. اللہ کی وحی، اللہ کی دعوت، اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی بات بدبخت آدمی کے دل پہ اثر نہیں کرتی، وہ دور رہے گا. کیوں؟ اس کا انجام بڑا ہولناک ہے. الذی یصلی النار الکبریٰ، بدبخت وہ ہے جس نے بڑی آگ میں داخل ہونا ہے. ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا. ایک تو یہ کہ انسان تکلیفیں آئیں اور مر جائے، جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے حادثہ لگے ہوا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، زخم لگ گیا، سر پہ جناب پتھر لگ گیا، گولی لگی، مر گیا. وہاں پر یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی، پتھر بھی لگیں گے، تھوڑے بھی لگیں گے، آگ میں جلے گا بھی لیکن مرے گا کوئی نہیں.
یعنی موت کے اسباب سارے ہوں گے لیکن موت نہیں آئے گی. ایسی اذیت والی تکلیف. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہم اجرنا من النار. ترجمہ دوبارہ سنیں. سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کی جو بلند و بالا ہے. الذی خلق فسوا، وہ ذات جس نے پیدا کیا پس برابر کر دیا، درست کر دیا. والذی قدر فہدا، اور وہ ذات جس نے اندازہ کیا پس رہنمائی فرمائی. والذی اخرج المرعى، اور وہ ذات جس نے چارہ نکالا. فجعلہ غثاء احوا، پس اس کو خشک سیاہ کر دیا. سنقرئک فلا تنسا، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ نے چاہا. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو اور جو مخفی ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے آسانیاں. فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، پس نصیحت کیجیے اگر نفع دے نصیحت. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب نصیحت وہ حاصل کرے گا جو ڈرتا ہو. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے بچ کر وہ رہے گا، دور وہ رہے گا جو بدبخت ہے. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، وہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا.